الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعمل واله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا حصول ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. حضرات گرامی، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، شہداء اسلام کے عنوان کے اجلاس کو یا مدح صحابہ کے عنوان کے اجلاس کو یہ مشن کے اجلاس ہے. جیسے حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ نے اشارتاً آپ کے سامنے عرض کیا. اس لیے اپنی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان جلسوں میں اگر ہلکی پھلکی دعوت مجھے کوئی دے دیتا ہے اور وقت خالی ہوتا ہے تو میں پہنچتا تھا جس حال میں اس حال میں پہنچتا. ابھی 2 جولائی سے لے کر 6 جولائی تک میں کرناٹک کے سفر پر ہوں. انہیں حضرات نے ہوائی کا ٹکٹ دیا اور پھر واپسی کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیا. موسم بہت اچھا ہوا، جیسے کل شام اپنے یہاں موسم، کل شام آج تو پھر سٹائی ہو رہی ہے. یقین نہیں آئے گا آپ کو، کمرہ بند کر کے، کھڑکیاں بند کر کے، پنکھا بند کر کے میں رات کو سو سکتا. اتنا اچھا
احباب نے روکا بھی کہ مولانا 10-15 دن یا ٹھہر جائیے، موسم بہت اچھا، بڑی گرمی ہے۔ میں نے کہا بھائی ذمہ داریاں ہو، محرم شروع ہو رہا، محرم کے پروگرام، مشن کے پروگرام ہوتے ہیں، مجھے اپنے راحت و آرام کو تجنا ہے، قربان کرنا ہے، جھیلنے کا مزاج ہے، جھیلنا ہے، لیکن میں پروگراموں کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس میں ضرور پہنچوں گا انشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ جہاں جہاں یہ پروگرام ہو رہے ہیں وہاں کے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوانوں کا بھی ماشاءاللہ یہ مزاج ہے کہ اپنی بہت سی ضروریات اور تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے تشریف لاتے ہیں، موسم کی سختیوں کو جھیلتے ہیں، نیند کو قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے جواب کو قبول فرمائے۔ مدح صحابہ کے عنوان پر عام طور پر جن بزرگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں، وہ ہم سب کے سروں کے تاج حضرت سیدنا صدیق اکبر، الناطق بالصدق والصواب سیدنا عمر فاروق، کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اسد اللہ غالب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور ریحان رسول سیدنا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خاص غزو الفکری، عربی میں ایک جملہ ہے الغزو الفکری، جسموں پہ حملہ نہ کرو، دماغوں پہ حملہ نہ کرو، سوچ کے انداز بدل، جن کا دور دور تک کبھی تذکرہ نہیں آتا، اب اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ جمعے کے خطبے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مقدسات کا تذکرہ مجموعی طور پر کر لیا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے کے جو سنی حضرات کے خطبات تیار کیے ہوئے ہیں اس میں خلفائے راشدین کا تذکرہ تو ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، حضرت کے زمانے میں پنجاب کے ایک امام نے اپنے جمعے کے دوسرے خطبے میں حضرات خلفائے راشدین کے ناموں کا تذکرہ نہیں کیا، اور حضرت کو پتہ چلا تو آپ نے اکبر بادشاہ کو خط لکھا اور کہا کہ اس کو امامت سے ہٹایا جائے، وہ منافق ہے، وہ رافضی ہے، اس لیے کیسے اس کی ہمت ہوئی کہ جمعے کے دوسرے خطبے سے خلفائے راشدین صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی، علی مرتضیٰ کا نام کیسے غائب کیا؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے خطبے میں حضرات خلفائے راشدین کا تذکرہ کرنا، یہ اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے، شعار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ازواج مقدسات کا، حضور کی بیویوں کا تذکرہ دور دور تک کہیں نہیں ہوتا۔ ہمارے جو پہلے کے کرم فرما ہیں، جن کو میں تن کا گورا من کا کالا کہتا ہوں، باقی اور کوئی زیادہ ان کی صفات کو میں نہیں بیان کر سکتا، انہوں نے ہماری جہالت سے، مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی زائد اور تنگی نہیں ہے کہ آج سے 30 40 50 سال پہلے سنی سارا کا سارا جائے ہم اٹھا دیکھتے ہیں، جو اوپر کے حضرت نے بتا دیا، جو حکمران تھے، ذمہ داریاں لے کے آگے میں تھی، نوابیاں تھیں، ہم سمجھتے تھے یہی پیغمبر کی زبان ہے، جیسے آج لوگوں نے نیٹ کو پیغمبر کی زبان سمجھ رکھا۔ ہم جیسے جاہل چند نام یا کوئی واقعہ یا کوئی بات یوٹیوب
پہ ڈال دی. اب ایک مسلمان سمجھتا ہے معاذ اللہ پیغمبر کی زبان ہے. کہ مولانا صاحب موبائل میں عبد الحیان ہے کوئی جو اس نام کا ایک بیٹے کا نام, اس کے بڑے بھائی کا نام عبد القیوم, چھوٹے بھائی کا نام عبد الحیوم. جوڑ جائے نا وزن. یہ نہیں دیکھا کہ ادھر سونا ادھر جو ہے لوہا ہے, برابر ہونا چاہیے, وزن ملائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ اگر میں عرض کروں, قسم رب کائنات کی نبی کی بیٹیوں اور نواسوں سے زیادہ میرے رب نے نبی کی بیویوں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر. لیکن نہ جمعے کے خطبے میں ان کا تذکرہ ہے, نہ ربیع الاول کی تقریروں میں ان کا تذکرہ ہے, نہ 11ویں شریف میں ان کا تذکرہ ہے, نہ 12ویں شریف میں ان کا تذکرہ ہے. کوئی تذکرہ نہیں. کیوں؟ ہمارے جو اوپر کے چیف تیرا پہلے کے چیف ہمارے چودھری, انہوں نے دماغ ہمارا ایسا بنا دیا تھا کہ تمہاری تعریفوں کا محور اور تمہاری حمد و ثنا کی کل کائنات 5 لوگ ہیں جن کو پاک پنجتن کہتے ہیں. یہ خمسۃ القدسی بہا ان الوائل الحاکمہ. بڑا معنی ہے. میں نے زید پور کے اندر ایک محلے سے گزر رہا تھا, تن کے گوروں کے محلے سے, طالب علم کے زمانے میں اس وقت مجھے شعر یاد ہے. ایک بڑے دروازے میں لکھا تھا لی خمسۃ القدسی بہا ان الوائل الحاکمہ. میرے لیے 5 ہیں. عقیدہ لوگ کہاں سے بگاڑا گیا, میری عقیدے کا. جیسے اس اللہ کے بندوں نے تعویذ کے لائن سے بھی عقیدے کو بگاڑنے کی کوشش کی. تعویذ کی کتابیں آپ دیکھیے, نادی علیًا, حضرات تعویذ میں نادی علی. اگر آپ کی آنکھ میں آشوب ہو تو جہاں اس اللہ کے بندے نے قرآن کی آیات کو لکھا ہے کہ یہ آیت ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, پڑھ کے دم کرو تو انشاءاللہ آنکھ کی روشنی واپس آ جائے گی. وہیں پر ایک شعر لکھا, اذا ما مخلتی رمضت فقولی تراب مسح نعل ابی تراب. لکھا اس کو پڑھ کر کے مٹی میں پھونک کے لگا تو آپ ٹھیک ہو جائے گی. اذا ما مخلتی رمضت فقولی تراب مسح نعل ابی ترابی هو البقاء في المحراب ليلا هو الزحاف في يوم الزراب. ترجمہ علماء کرام سے پوچھ لیجیے, آپ عربی فارسی تو جان نہیں ہے, میں بات کہتے ہیں. قوالی کے ذریعے عقیدے کو بدلنے کی کوشش کرو. اچھا, یہ جو آٹو کے ڈرائیور ہوتے ہیں, برا مت ماننا, ٹرک کے ڈرائیور, یہ سمجھتے قوالی عبادت ہے. جیسے کبھی گانا بج رہا ہے, مگر گانے میں تو ان کی اسٹیئرنگ گھومتی نہیں نا, دھبڑا دھبڑا پڑا کچھ جیسا کوئی بولی بڑا کہ مولانا صاحب کہتے ہیں قوالی لاؤ, گانا بج رہا ہے. قوالی عبادت ہے. قوالی کے ذریعے عقیدہ بدلنے کی کوشش کی. دمادم مست قلندر یعنی کا پہلا نمبر. اب اشارہ ظاہر یہ بھی رکھنا, ایک سنی دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, میں نے کہا دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر. ارے ہے کہ نہیں؟ پہلا نمبر اس کا ابو بکر صدیق. فضیلت میں, افضلیت میں, خوبیوں میں, بڑائیوں میں, نبی کے تعلق میں, خدا کی حمد و ثنا میں, خدا کی عبادت میں, خدا نے جو مقام اور مرتبے نبی کے ماننے والوں کو عطا کیے, اس میں سب سے پہلا نمبر کس کا؟ صدیق اکبر کا, دوسرا فاروق اعظم کا, تیسرا عثمان غنی کا, چوتھا حضرت علی کا. مگر آپ کی زبان پر کیا چڑھا دیا گیا؟ دمادم مست قلندر. شعوری اور غیر شعوری طور پر زبان پہ جاری ہے دمادم
ماتا مست قلندر طریقہ پہلا دشمن بڑا شاہ کن کن طریقوں سے آپ کی فکر پہ حملہ کیا جائے، آپ کے جسم کو نہیں چھیڑنا ہے، فکروں اور سوچنے کے انداز کو بدل دینا ہے۔ سوچنے کا انداز بدلے گئے، ازواج مطہرات کا تذکرہ ہی نہیں۔ جیسا میں نے عرض کیا، مناطق مقدسات سے زیادہ رب کائنات نے اپنے مقدس کلام میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نبی کی بیویوں کا تذکرہ کرا ہے۔ قرآن مجید کا 22واں پارہ پہلی آیت، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں، تم میں جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو ڈبل ثواب دیں گے۔ خالد کی بیوی عمل کرے وہی سنگل ثواب، فیاض کی بیوی عمل کرے سنگل ثواب، مولانا محسن صاحب کی بیوی عمل کرے سنگل ثواب، مولانا عثمان صاحب کہلیہ عمل کرے سنگل ثواب، مولانا رئیس احمد صاحب کہلیہ عمل کرے سنگل ثواب۔ اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں تمہارے لیے نزاکتیں بھی زیادہ ہیں، اگر کہیں کوتاہی ہوئی تو سزا بھی ڈبل ملے گی، اور اگر عمل اچھا کرو گی تو اجر بھی ڈبل ملے گا۔ ہم جو چاہے چوراہے پہ بک گئے، پردھان منتری بک سکتا ہے، منتری بک سکتا ہے، جو چاہے تول تول کے بولنا پڑتا ہے، اور جب اللہ چاہتے ہیں تو ہوش اڑا دیتے ہیں، تولنا آتا ہی نہیں ہے، پھر تولنا اللہ بول ہی بند کر دیتے ہیں۔ رب کی قدرت میں بھی حضرت مولانا سے ذکر کر رہا تھا، یہ تو مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ میرا رب ظالم کے پنجوں کو مروڑے کا ضرور، مگر اتنی جلدی مروڑ دے گا یہ نہیں یقین ہے۔ نہ وہ کہہ سکتے کہ میں جیتا ہوں، نہ کہہ سکتے کہ میں ہاں، ایسے کشمکش میں بنایا رب کی قدرت ہے۔ ہر مومن کو اللہ کی قدرت پر مکمل یقین کرنا چاہیے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اللہ ساری بھلائی تیرے قبضے قدرت کے اندر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ساری چیزوں پر تجھے قدرت حاصل ہے، یعنی تیری قدرت، تیری طاقت، تیرے اختیار سے کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی چیز باہر ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اے نبی کی بیویوں تم میں جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو ڈبل ثواب عطا کریں گے، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر کریں گے۔ أَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، آگے معلوم کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں دنیا کی کوئی عورت تمہارے برابری نہیں کر سکتی۔ اب اس کی تفسیر پڑھیے، معرفت القرآن دیکھیے، علامہ نعیم الرحمن رضوی مراد آبادی کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، لکھتے ہیں جس طریقے سے انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی کا ہم پلہ اور نبی کا ہمسر اور نبی کے برابر وزن رکھنے والا کوئی مائی جلال دنیا میں پیدا نہیں ہوا، ایسے نبی کی بیویوں کی ہم پلہ اور نبی کی بیویوں کی ہمسری کرنے والی دنیا میں کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، تمہارا وزن بہت ہے، معیار بہت بلند ہے، اللہ نے چنا ہے تم کو نبی کی بیوی بننے کے لیے، اللہ نے چنا ہے تم کو، تفسیر کا موقع نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، عائشہ تمہارے
ہمارے نکاح سے پہلے جبرائیل کئی مرتبہ میرے پاس ایک ریشم کے خلاف میں ایک تصویر لے کر آئے ہیں، اور میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ تم ہی تھی۔ اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کریں۔ نبی کے نکاح کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا ہے، آسمانوں پر ہوتا ہے، آسمانوں پر ہوتا ہے، آسمانوں پر فیصلہ ہوا۔ وہ ازواج مطہرات، وہ نبی کی بیویاں، یا نساء النبی یسکن بعض من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ ہاں خبردار، بات میں نرمی مت اختیار کرنا۔ یہ ازواج مطہرات کو ذریعہ بنا کر امت کی ساری بیٹیوں اور بہنوں کو سبق دیا جاتا ہے۔ بہت میٹھی مت بنو، میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، اتنی میٹھی مت بنو کہ ہر بات سمجھ کر جو جس کا دل چاہے وہ تم کو کھا لے۔ ذرا کڑوی رہو اجنبی کے لیے، میٹھی بنو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے محرم کے لیے، نامحرم کے لیے کڑوی بن جاؤ۔ بقول حضرت مولانا حنیف صاحب دعوت رحمۃ اللہ علیہ، جو پاکستان کے بڑے عظیم مقرر ہیں، اچھوتے اور نرالے انداز کے، افغان کے شیخوں میں قاری حنیف صاحب کے جو نابینا تھے، انہوں نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آدمی آ جائے، میں پرسوں سے لائبریری سے ایگزام مجھے کہہ لگے مولانا میری بیوی مجھے بہت چاہتی، اتنا چاہتا کہ اگر میں 5-10 منٹ کے چلا جاتا تو فوراً فون کرتا۔ میں صبح اٹھتا تھا، برش ہونے تک بہترین دودھ کی گرم گرم چائے بن جاتی تھی، میری پسند کا ناشتہ تیار کرتی تھی۔ کہ مولانا وہ تمہارا دوست تھا کالا پروٹا، اس کو میں کبھی کبھی گھر لاتا تھا، اور اس کے بعد میں اپنے کام پہ چلا جاتا، اور وہ گھر کا راستہ اس نے جو ہے سون کر کے اختیار کر لیا۔ وہ میری عدم موجودگی میں آنے لگا۔ اب میری بیوی کا حال یہ، وہ کہتی ہے جب اس کا دماغ سلجھتا ہے تو کہتی ہے اس نے پتہ نہیں مجھے کیا کھلا دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسی کے ساتھ چلی جاؤں، ہے تو ابھی ہمارے ساتھ۔ جو 5 منٹ میری جدائی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اب وہ گھنٹوں نہیں 2-2 4-4 دن گزر جاتے میرے خیریت کے لیے۔ میں نے کہا غلطی کی ہے تو جھیلو، کیا شریعت دیوانی ہے؟ اللہ خالق فطرت ہے، انسانوں کی فطرت کو اللہ نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ مرض کہاں سے پیدا ہوگا، جراثیم گندے کہاں سے پیدا ہوں گے۔ اللہ نے پردے کا حکم دے کر کے ان پہ پابندی اور قدر لگائی، تمہاری سمجھ میں نہیں آیا؟ کہیں مولا وہ کالا ہے، ہم نے کہا جب بقرعید میں 5 دن گوشت کھاتے تو کیا کہتے بیوی سے؟ آج دال پکائے گوشت کھا جو بھائی گا، گوشت تو بہت اچھی چیز ہے، آج دال کا ہے پکوا رہے ہو۔ ہم نے کہا انسان کی فطرت ہے کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز کو استعمال کرنے کا دل چاہتا ہے، لہذا وہ کالا کلوٹا کیسا جو نیا تو ہے، تم نے غلطی کی اس کو گھر لے جا کر کے راستہ دکھا دیا، نگاہیں مل گئی، تمہاری بیوی گرم گرم چائے تمہارے سامنے لا، اس کو کہا کہ آپ صاحب تو غلطی کیا میرا جھیلو، کہیں کوئی راستہ بتاؤ۔ تو کبھی کوئی راستہ چھڑانے کے لیے میں اتنا مہنگا علاج بتاتا ہوں کہ وہ نہ آئے میرے پاس۔ میں نے کہا 25,000 روپیہ خرچہ ہوگا، پھر دوبارہ فون نہیں کیا۔ یہاں کہاں ہوتا ہے، ہم یہ مشن سے پروگرام کریں کہ تمہارے جو گھر کریں بیٹھ کرتے ہیں، اتنا خرچہ بتا دیا دوبارہ فون نہیں کیا۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا اللہ اپنے نبی کی بیویوں کے ذریعے سے، قسم اللہ کی جن کے قدموں کی لگی ہوئی خاک آج کی دنیا کی رابع بشریہ اپنے تقدس کے اعتبار سے اس خاک اور مٹی کے تقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ ان بیویوں سے کہہ رہا ہے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تقوی ہے تو آواز میں اجنبی کے سامنے مٹھاس اور نرمی مت پیدا کرو۔ قاری حنیف صاحب فرمایا کرتے اگر تمہارے گھر میں کوئی اجنبی آدمی آیا، تمہارے شوہر کا دوست پوچھا
کہ جو ہے رشید بھائی کہاں گئے، تو یہ نہ کہو دروازہ بیٹھے کا خود آئیے رشید لائیے، ٹھنڈا چلے گا کہ گرم چلے گا، یہ مت کرو۔ اور ہم بڑے والے کہاں بڑھ رہے ہیں، جاؤ پوچھ لو جا کر اس سے، دوبارہ آئے گا وہ، آئے گا دوبارہ؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر نرمی اور مٹھاس پیدا کرو گے آواز میری بہنوں، وہ کمینہ کتے جیسے مزاج رکھنے والا، اس کے دل میں تمہاری طرف سے بیماری اور مرض پیدا ہو جائے گا، وہ بار بار آنا چاہے گا۔ غلط کہنا، بہت لوگ جھیل رہے ہیں، حیا کی وجہ سے بتا رہے ہیں میری بیوی کا حال کیا ہے، کہتے یہ بھی ایران اپنی، یہ بھی ایران اپنی، اسے کھولو تو لاج لگے، اسے کھولو تو لاج لگے۔ لہذا شریعت کے مزاج کو اپنائیے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور آگے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کو اپنا مسکن بنا لو، اپنا مستقر بنا لو، جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے زیور اور اپنے بناؤ شنگار کو اور اپنی آراستگی پیراستگی کا مظاہرہ اور نمائش مت کرو لوگوں کے ساتھ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ معاف کرے میں پورے ہندوستان کا حال بتا رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ، دیکھو ساری تحریکیں چلتی ہیں یو پی سے، مدح صحابہ کا چراغ، شہداء اسلام کا چراغ امام رسول اللہ عبد الشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلایا، چراغوں سے چراغ جلے، احیاء سنت، تصحیح قرآن، نورانی قاعدے کی ترتیب کی تحریک حضرت مولانا بلحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چلائی، دعوت و تبلیغ کا کام مظفر نگر کاندھلا سے چلا، تحریکیں ساری یو پی چلتی ہیں، مگر جتنا اندھیرا یو پی بہار کے اندر اتنا پورے ہندوستان میں کہیں نہیں۔ آپ کرناٹک چلے جائیے، غریب اور مالدار سارا طبقہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، گجرات چلے جائیے، غریب مالدار سارا طبقہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے، مہاراشٹر چلے جائیے، غریب اور مالدار سارا طبقہ تبلیغ میں لگا ہوا ہے۔ قرآن پڑھانے کا انداز، ہم تو پیجامہ نہیں اونچے کر سکے، حضرت مولانا شاہ راوڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سے لوگ اس لیے اپنے مدرسے بھی بلاتے تھے کہ مولوی کا پیجامہ خود ہی لمبا تھا، جانتا تھا آگے تو حضرت پہلے میرے اوپر ڈانٹ پڑے تھے، نہیں بلاتے تھے لوگ، حضرت جاتے تھی اور خلاف سنت کو یہ عمل دیکھا بھول سرائے میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گئے، دیکھا کہ صاحب پھلوالی لگی، دوبارہ پھر نہیں کر گئے، یہ سیاہ ہے ہمارا، ساری ہندوستان کی مسجدوں میں ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، خان بہادر صبح مسواک کرنا، برش کرنا، ٹوٹی کھولی، پانی بہ رہا ہے۔ حضرت مولانا راوڑ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے ہردوئی کے اندر صرف ایک ٹوٹی لگی ہوئی تھی، باقی لوٹے رکھتے تھے، ٹوٹی سے لوٹے میں پانی لو، اب تم مسواک کر رہے ہو تو لوٹے میں پانی بہ نہیں رہا، سیاہ ہے، ایک ایک چیز سنت کی سکھا، حیرت ہوگی آپ اپنی مسجدوں کے بیت الخلا کے لوٹے دیکھ لو، بیچارے پوچھتے ہوں گے اللہ نے ہم کو تو آپ نے لوٹا بنایا کیا، اتنا گندا، گھرے کو بیت الخلا اتنے صاف، آپ کے گدوں کی چادریں اتنی بہترین، تکیے اتنے خوبصورت، تو مسجد کے بیت الخلا کا حال کیا ہے؟ اگر کھانا کھا کے فوراً چل جائے تو الٹی ہو جائے۔ لیکن ہردوئی سادہ زندگی، لیکن بیت الخلا کا لوٹا اتنا صاف رہتا تھا کہ آپ لوٹے سے پانی پی سکتے۔ کیا کر رہا تھا؟ سارے ہندوستان میں ایک پالنپور کا علاقہ، کھٹکل کا علاقہ، اور تمل ناڈو کے اندر شمالی تمل ناڈو، یہ علاقہ میگوشارا، وانمباڑی، آمبور، یہ علاقہ 8 سال کی بچی، اللہ میں اس مسجد میں بیٹھ کر رہا ہوں، آج کی بات کر رہا ہوں، 8 سال کی بچی بغیر نقاب کے باہر نہیں نکل سکتی۔ شادی بیاہ کے اندر عورت کہیں آپ کو
کو نظر ہی نہیں آئے گی، ارات برات کا تصور سب وہاں ختم ہو گیا۔ یہ تو ہمارے یہاں کی بدماشیاں ہیں کہ ہماری بیٹی، میں نے ایئرپورٹ کے اوپر دیکھا، بھائی یہاں تک بند کیے، ٹائی لگائے، جوتے موزے پہنے، اور اس کی بہن ننگی گھوم رہی ہے۔ اس بھائی کے اندر حیا ہے؟ اگر غیرت ہوتی کہ ڈوب کے مر جاتا ہے، تو میں نے تو تجھے تو پاگل اجازت ہے کہ چٹی بنیان پر اگر تو چلا جائے ایئرپورٹ پر تو کوئی حرج نہیں، تیرا سطر جو ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک ہی ہے، لیکن تیری بہن کا جسم تو پورا سطر ہے، جس کو کھولنے کی اجازت وہ پورا بند اوپر سے نیچے تک، اور جس کو بند کرنے کا حکم اس کو کھول دیا۔ باراتوں میں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ لباس کہ شیطان کی اپنی انگلی جو ہے اپنے دانتوں میں دبا دیتا ہے۔ اگر 50 سال پہلے کی نانی دادی اپنی قبر سے نکل کر آج اپنی پوتی کا لباس اور بارات میں پہن کے جا رہے دیکھ لیں تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، دادی کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اپنے نبی کی بیویوں کے حوالے سے بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں کو مستقر بنا لو، اپنے گھروں کو اپنا مسکن بنا لو، ٹھکانہ بنا لو، اور جاہلیت کے زمانے کی طریقے سے اپنے بڑا شکار کا مظاہرہ اس کی نمائش نہ کرو۔ آگے ہم وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکات کو ادا کرو، وَأَطِیعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اہل کے معنی گھر، بیت معنی گھر، اہل معنی والا۔ اگر آپ سے کہا جائے بھی آپ کی گھر والی کی طبیعت ٹھیک ہے تو بٹیا سمجھو گے بیوی سمجھو گے؟ بولو بٹیا بیوی سمجھو گے؟ آپ کے اہل خانہ کیسے ہیں تو بیٹیوں کے سسرال میں اس کی خیریت پوچھ رہے ہیں، تمہاری بیوی بچوں کی خیریت پوچھ رہے ہیں، آپ بیوی بچوں کی خیریت پوچھ رہے ہیں نا۔ اہل خانہ فارسی میں اہل خانہ کہتے ہیں، عربی میں اہل بیت کہتے ہیں، اردو میں گھر والی، گھر والے کہتے ہیں۔ وَمَا يَقْنُسْ سے لے کر کے یہاں تک اللہ نے نبی کی بیویوں کو تذکرہ ہے۔ جب اہل بیت کا تذکرہ ہے تو کسی اور کا ذکر اللہ کا، اس میں نبی کی بیویوں نکال دیا جائے، یہاں سے نبی کی بیویوں نکال دیا جائے نا، خالی ان کو لیا جائے کہ خمسۃ نطفی بہا حق الوبائل والفاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، جن کے تقدس سے انکار نہیں، ان کی فضیلت سے وہ سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن جو گرامر ہے، جو قانون ہے، جو ضابطہ ہے، جو قرآن کی تفسیر ہے، اس کے اندر تبدیلی مت کرو۔ اہل بیت سے سب سے پہلے نمبر پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا یا بیٹی سے کہا، بیوی سے کہا نا، إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، میں پہاڑ پر آگ محسوس کر رہا ہوں، آپ یہاں بیٹھو، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِشِهَابٍ أَوْ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ آیت یاد ہے؟ اہل جب کہا جاتا ہے تو بیوی مراد ہوتی ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی اور فارسی میں بھی۔ اللہ فرما رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کی گھر والیوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کر دے، یذھب عنکم الرجس، جو ذرہ برابر کچھ تمہارے دماغ میں اور دل میں کسی قسم کی اگر کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں، اللہ چاہتا ہے وہ غفلتیں اور کوتاہیاں وہ لغزشیں اللہ سب تم سے دھو دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور بالکل مکمل تم کو پاک اور صاف بنا دے۔ جب اللہ نے ارادہ کیا تو کیا کہ نہیں کیا؟ خالی ارادہ کر دیا تو اللہ کسی نے روک لیا، ہر نہیں کرنا نہیں، اللہ نے ارادہ کیا تو اللہ نے کر کے دکھایا۔ نبی کی بیویوں کو اللہ نے پاک کر دیا، نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر گندگی سے پاک کر دیا، ہاں ہر گندگی سے پاک کر دیا۔ مجھے کہنے کی اجازت دے، ہر انسان
نجاست سے بھاگتا ہے، ہر انسان کفر اور شرک سے بھاگتا ہے۔ کفر، شرک، گناہ اور طغیان، سرکشی اور عصیان، بغاوت و سرکشی اور گندگی اور نجاست میرے نبی کی بیویوں سے بھاگتی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب اگر کوئی دیوانہ کہے کہ اس اہل بیت سے مراد نبی کی بیٹیاں اور بیٹیوں سے بیٹے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے دو بیٹے حسن حسین اور ان کے شوہر علی، یہی اہل بیت میں شامل کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، ان بزرگوں کو شامل کرو، لیکن جو اصل اس کا منشا اور مقصود ان کو اگر انکار کرو گے تو پھر بات بگڑ جائے گی۔ اصل مقصود اللہ کے کہنے کا نبی کی بیویاں، اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں، بیٹیاں بھی شامل ہیں، اور بیٹیوں میں صرف ایک بیٹی نہیں، اللہ کے نبی چاروں بیٹی۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پہلے سارے جمع کے صیغے استعمال ہوتے چلے آئے ہیں۔ وقرن فی بیوتکن ومن یعمل منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين۔ اور اس کے بعد پھر اللہ جمع کا صیغہ لایا، واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں اس کتاب الہی کو یاد کرو اور اس کی تلاوت کرو، اور اس کی جو حکمت کی باتیں ہیں، جو اس کی تفسیر ہے، اس کا مذاکرہ کرو۔ واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ۔ اپنے گھروں میں اگر صرف ایک بیٹی اہل بیت سے مراد ہوتی تو اللہ تعالیٰ گرامر نہیں جانتے، وذکر کہتے وذکرنا کہتے، بیتک کہتے بیوتکن کہتے۔ نبی پاک علیہ السلام کی 9 بیویاں، سب سے بڑی بیوی کا نام سیدہ خدیجہ طاہرہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، دوسرے نمبر کی بیوی سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، تیسرے نمبر کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، چوتھے نمبر کی بیوی سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ، سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی اللہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ ان سے مخاطب ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو وہ پاک کر دے۔ پاک پہلے سے ہے، پاک پہلے سے ہے۔ اگر خدا نخواستہ مجھے حضرت عمر کا قول یاد آ رہا ہے، جب اللہ نبی علیہ السلام کی سب سے زیادہ چہیتی اور سب سے زیادہ محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین نے الزام لگایا، اور رسول پاک علیہ السلام نے رائے لی صحابہ کی مشورے لیے، اور جب حضرت عمر کی باری آئی تو حضرت عمر کا جواب کیا تھا بھائی؟ عمر کا جواب جواب مہنگا کی تھا، عاشقانہ جواب، عاشقانہ کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی یہ آپ بتائیے عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا کسی اور کی مرضی سے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کے حکم سے میں نے، اللہ کے حکم سے میں نے عائشہ سے نکاح کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو عائشہ صدیقہ کی مثال، طبیعت اور فطرت سے نکاح سے پہلے بھی واقف تھا نا۔ جو اللہ آپ کے جسم پر ایک گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کر سکتا، وہ اللہ نبی کے بستر پر کوئی ناپاک گندی عورت کو سلا دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی کے مقدس جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھ سکتی۔ اور اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ حضور کے جسم میں مکھی بیٹھی، مجھے بتائے تو نبی کے بستر پر گندی عورت آ سکتی ہے؟
جو اللہ نے اپنے حکم سے کرایا ان کا پتہ کیا چلا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. حضرت عمر نے جو جواب دیا تھا اللہ نے اسی کو قرآن کی شکل میں اتار دیا. پاک عورتیں پاک لوگوں کے لیے، پاک شوہر پاک بیویوں کے لیے، پاک بیویاں پاک شوہروں کے لیے. اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا. اگر عائشہ صدیقہ کو کوئی منحوس ناپاک کہتا ہے معاذ اللہ آقا پتہ ہے نبی کو بھی کیا کہو گے؟ اللہ تو ضابطہ بیان کر رہا پاک بیویاں پاک شوہروں کے پاس جائیں گی اور پاک شوہر پاک بیویوں کے حصے جائیں گے. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. آج میں یہی آپ کے ذہن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت میں سب سے اولین رشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں. کون ہے؟ حضور کی بیویاں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی سے کتنے بچے ہوئے؟ سیدہ خدیجہ طاہرہ سے 4 بیٹیاں 2 بیٹے. حضرت عبداللہ طیب و طاہر. ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم. یہ حضور کے 3 بیٹے، تینوں کا بچپن میں انتقال ہوا. حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بولو بھائی 1 کی 4. ارے بولو 1 کی 4. عقیدہ ہے نا؟ اب تک تو ایک ہی بتائی گئی نا. جہاں پہ ان کو جو ہے نان کے اوپر 2 روٹی رکھ کر کے دے رہی جاؤ کھاؤ، سمجھے نہیں؟ اور کے بعد کوئی کا شربت پی لو، اور کے بعد اللہ راستے کے اندر سمجھے وہاں تو یہ سکھائے گا نا کہ حضور کی بھی بیٹی تھی. حضور کی 4 بیٹیاں. سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا. زینب کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ استغفار کرنے والی، بہت زیادہ استغفار کرنے والی. دوسرے نمبر کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا. رقیہ کے معنی اپنے خاوند اور شوہر کی بہت زیادہ خدمت کرنے والی. ام کلثوم اپنے بچوں کی پرورش اور حفاظت پر بہت زیادہ توجہ دینے والی. اور فاطمہ جہنم کے عذاب اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رہنے والی اور نجات آزادی حاصل کرنے والی سیدہ فاطمہ. سیدہ زینب کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت ابو العاص عاصم ابن ربی امی رضی اللہ عنہ. یہ خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، یعنی حضرت زینب کے خالہ زاد آئی ہیں. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جناب رسول پاک علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی زندگی میں سب سے پہلے زینب رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ابو العاص جن کا نام عاصم ہے، ابو العاص کنیت ہے، اور ربی کے بیٹے ہیں، امی خاندان سے. ابو العاص عاصم ابن ربی امی کے سے کے ساتھ ہوا. اللہ تعالیٰ نے زینب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے سب سے پہلے حضور کا ایک نواسہ چلا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب تک ہم کو حضور کے 2 ہی نواسوں کا علم ہے. سب سے پہلا حضور کا نواسہ جس کا نام حضرت ابو العاص ابن ربی نے علی رکھا. کیا رکھا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جناب رسول پاک علیہ السلام نے جس بچے کو اپنا ردیف بنا رکھا تھا، ردیف کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ شاعری ہوتی ہے یہاں طیب عثمانی صاحب اللہ کو غریب رحمت فرمائے، اللہ نے نصیب فرمائے. ردیف کہتے ہیں سواری کے پیچھے بیٹھنے والا. آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھا وہ آپ کا ردیف ہے. حضور کا جو ردیف تھا، جو بچہ، وہ یہی علی تھا جو حضرت زینب کا بیٹا تھا. حضور کا پہلا نواسہ یہ حضور کا سب سے پہلا نواسہ. زینب رضی اللہ عنہا کو دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے جو نام رکھنے سے پہلے انتقال کر گئے. حضور کے 2 نواسے. زینب رضی اللہ
تیسری بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام امامہ رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ امامہ. یہ وہ امامہ ہے جب جنگ بدر ہوئی اور قیدیوں کو لایا گیا. ان قیدیوں میں عبداللہ بن ربیع بھی تھے, حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے, اور فدیے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جو زیور بھیجا اس میں حضرت خدیجہ کا وہ ہار جو خدیجہ نے اپنی بیٹی کو گفٹ اور ہدیے کے طور پر دیا تھا, جب وہ ہار آیا اور اللہ کے نبی نے دیکھا اور خدیجہ کی یاد آ گئی تو نبی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے, اور آپ نے پوچھا صحابہ سے اگر اجازت دو, یہ میری بیٹی کی یادگار ہے, میری بیوی کی یادگار ہے, اس کو میں اس بچی کے گلے میں ڈال دوں. جس گلے میں ہار ڈالا گیا وہ امامہ تھی جو حضور کی سب سے پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھی اور حضور کی سب سے بڑی نوازی تھی. اس امامہ کا کہیں تذکرہ ہے, اس علی کا کہیں ذکر ہے کہ بھئی حضور کے نواسے نہیں ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو یہی امامہ, میں آپ کو تاریخ کے حوالوں سے کچھ باتیں آپ کے قلب و جگر کی گہرائیوں میں بے بس کرنا چاہتا ہوں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت علی بہت مضطرب اور بے چین ہے. تمام کتابوں میں لکھا ہے, سنیوں اور شیعہ سب کی کتابیں, علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے سرحانے بیٹھے آنسو بہا رہے. میں تو دعا کرتا اللہ ہر میاں بیوی میں ایسی محبت پیدا فرما دے جو حضرت فاطمہ اور علی کے درمیان ہے. حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی زندگی میں کسی اور عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. سیدہ فاطمہ نے حضرت علی کی زندگی کا, اس سے پہلا کا انتقال ہو گیا, اپنی پوری زندگی میں کسی اجنبی مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت علی پریشان تھے. سیدہ فاطمہ نے آنکھ کھولی, دیکھا کہ شوہر رو رہے ہیں, پوچھا آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے نبی کی لخت جگر, میرے پاک نبی کی پاک بیٹی, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کے بعد آپ جیسی پاک باز, آپ جیسی متقیہ, پرہیزگار, اللہ کی عبادت کرنے والی, صبر اور ضبط کرنے والی بیوی کو کہاں ملی. سیدہ فاطمہ نے کہا اگر آپ مجھ جیسی فطرت اور صفات کی بیوی چاہتے ہو تو میری بڑی بہن زینب کی بیٹی امامہ ہے, اس سے تم نکاح کر لینا. اس امامہ سے حضرت علی کے 3 بیٹے تھے. ایک کا نام یحییٰ رکھا, ایک کا نام زید رکھا, ایک کا نام معاویہ رکھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی یکے بعد دیگرے 9 بیویاں ہیں. یکے بعد دیگرے یاد رکھنا کہ تم کہو مولانا صاحب کہے کہ 9 بیوی رکھ سکتے. یکے بعد دیگرے 9 بیویاں ہیں. 9 بیویوں سے اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کتنے اولاد عطا فرمائی؟ 15 بیٹے, 17 یا باختلاف روایت 18 بیٹے. یہاں تو دوئی پچان نکلا جا رہا, کہاں سے جہیز لائیں گے؟ اگر 2 بیٹیاں کسی کی ہیں اور اسکیننگ کے ذریعے سے پتہ چل جائے, میں تو حکومت کا شکر گزار جس نے پابندی لگا دی, اگر کسی ڈاکٹر نے ایکس رے کر کے اور اسکیننگ کر کے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں آنے والا مہمان بیٹی ہے تو اس پر ہزاروں روپیہ جرمانہ ڈالا جائے گا. اب ڈاکٹر لوگ نہیں بتاتے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, ورنہ اگر معلوم ہو جائے کہ 2 مہمان پہلے سے بیٹی کی شکل میں, تیسرا آنے والا مہمان بھی بیٹی ہے تو ابارشن ہو جائے گا, ہمیں ضائع کرا دیا جائے گا. نہیں تمہارے آنے کی ضرورت ہے, کوئی کافی ہے ملے گی. ایک ہے تو ابھی نہیں, 2 سے آگے کبھی نہیں. سنا نعرہ دیواروں میں لکھا تھا پہلے. کتنے بیٹے ہیں علی کو بھائی؟ 15 بیٹے. ان کے نام سنیے, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت محسن, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت یحییٰ, حضرت زید, حضرت معاویہ,
حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یعنی اللہ کے نبی کے مشہور اور مقدس صحابہ کی جو ٹیم تھی، حضرت علی نے اپنے سارے بیٹوں کے نام ان ناموں میں رکھ دیے. پاگل کہتا ہے کہ حضرت علی کی ابو بکر عمر سے دشمنی، کوئی دشمن کے نام میں اپنے بیٹوں کا نام رکھتا ہے؟ رکھو گے؟ ایک صاحب سے جو تن کے گورے تھے ان سے میری گفتگو ہوئی، میں نے پوچھا یار تم کہتے ہو کہ حضرت علی اور ابو بکر اور حضرت عمر کی آپس میں عداوت، دشمنی، مخالفت تھی، اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام یہی ناموں پر رکھے، عثمان، علی، عثمان، معاویہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، یہ نہیں ابو بکر، عمر. بڑا یاد ہوتا ہے نا. اس نے کہا اس لیے نام رکھا تھا اپنے بیٹوں کا تاکہ دشمن ہر وقت سامنے رہے. تو میں نے کہا پھر اپنے بیٹوں کا نام تم شبر اور یزید اور اتنے زیادہ رکھو تاکہ دشمن تمہارے سامنے ہر وقت رہے اور صبح شام جوتے بھی مانگتے رہو. دشمن سامنے رہے، سزا دیتے ہو. مدینہ پاک کے اندر اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرما دے. میں بیٹھا ہوا تھا، میں شریف پہن اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک جس طرف ہیں ادھر اجازت رہتی ہے یہاں بیٹھو 2 گھنٹے کوئی نہیں آنا. ایک کالی کالی پگڑی باندھے، کالی کالا جبہ پہنے، پھٹا چٹائی کا مسلح، مدینے پاک کی وہ خوبصورت خوشبودار تعبیر جس پہ سجدہ کرنے کو جبین آئے نیاز ترستی، اس پر وہ پھٹا پٹی چٹائی کا مسلح بچھایا گیا. ہم کو اس پر کوئی بحث نہیں تھی، میرا اس کا سیاست ہے. کچھ کوئی بہت فارسی بھی آتی ہے. میں نے کہا کہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو کیوں نہیں ڈسکس کرتے؟ اس نے کہا کہ اندر کوئی خوبی ہے نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا انہوں نے تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب غار میں ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے تھے تو صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھے پہ سوار کیا. یہ فضیلت کم ہے. اور حضور ابو بکر صدیق کی گود میں اللہ کے نبی نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری. ابو بکر صدیق کی ران کو تکیہ بنا کر. نبی کا چہرہ ہے گویا قرآن کھلا ہوا ہے. ایک قرآن ساکت ہے، ایک قرآن ناطق ہے. قرآن جو ہم پڑھتے ہیں قرآن ساکت ہے اور نبی کی ذات قرآن ناطق ہے. قرآن ناطق ابو بکر صدیق کی ران کو رہن بنا کر کھلا ہوا ہے اور صدیق اکبر اپنی مقدس آنکھوں سے نبی کے نورانی چہرے کی ہزاروں بار زیارت کر رہے ہیں. یہ فضیلت کم ہے؟ اس نے کہا اس میں کون سی فضیلت ہے؟ نبی نے تو خچر اور گدھے اور اونٹ پر بھی سواری کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ لائیے. میں نے کہا یہ تو تم کو ماننا پڑے گا کہ دنیا کے سارے اونٹوں میں جس اونٹ پر میرے نبی نے سواری کی وہ سارے اونٹوں سے افضل. ارے مانو گے نہیں مانو گے؟ جس خچر پر میرے نبی نے سواری کی وہ خچر سارے خچروں سے افضل. جو دنیا میں ہزاروں تھان ملتے ہیں لیکن اسی تھان کا کپڑا ابو جہل نے خریدا، اس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں. اسی تھان کا کپڑا میرے نبی کے جسم مبارک پر آیا. کیا خیال ہے میرا عقیدہ اگر اس میں ایک دھاگا نبی کی ردائے مبارک اور نبی کی چادر کا ایک دھاگا مجھے اپنے کفن میں رکھنے کو مل جائے، مجھے خدا کی ذات رحمت سے امید ہے اللہ اپنے غضب اور عذاب کو مجھ سے ٹالائے. نبی کے جسم کی برکت، جو چادر نبی کے جسم سے لگ جائے وہ برکت والی تھی. جو مبارک نالین شریفین مبارک جوتے نبی کے قدموں سے لگ جائیں وہ برکت والے. اور اللہ کے نبی جس انسان پہ سواری کر لے وہ انسان سارے انسانوں سے افضل. ارے بولو ہے کہ نہیں؟ جس اونٹ پہ سواری کرے وہ اونٹ سارے اونٹوں سے اچھا. جس خچر پہ سواری کرے وہ خچر سارے خچروں سے اچھا. اور
بات ان کو منظور نہیں ہے تو قرآن کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال کر محرم میں تم کیوں دلدل بنا کے گھماتے؟ سواری کا تقدس تم تسلیم کر رہے ہو، تو جب سواری کا تقدس تسلیم جو بے شعور ہے، اگر کسی باشعور انسان نے جانتے بوجھتے جھیل کر تکلیف مشقت برداشت کر کے آقا نامدار علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ سوار کیا، تو وہ انسان افضل ہے کہ نہیں ہے، وہ اعلیٰ ہے کہ نہیں ہے؟ میری اس کی بات ہو رہی تھی، متوقع آیا اور دیکھا کہ اس خوبصورت قالین پر اس بیوقوف نے کھٹی ہوئی چٹائی کا مسلح بچھا رکھا، مجھے ای شیء ھذا، کیا ہے ھذا نجیس، یہ قالین ناپاک ہے، اس پر تو نے مسلح پھٹا بچھا رکھا ہے، اور کھینچا مسلح سر سے اور لے کے چل دیا۔ متوع آگے آگے، یہ قالین بننے والا پیچھے پیچھے، وہ کہا گیا مجھے دیوان۔ میں عرض کیا کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا شیخ حضرت نے کہا میرے بعد امامہ سے شادی کر لیں، میرے بعد امامہ سے شادی۔ اب ان سے پوچھو وہ امامہ کا باپ کون ہے؟ اگر حضور کی اس بڑی بیٹی کو تسلیم نہیں کرتے ہو تو پوچھو امامہ کی ماں کا نام کیا ہے اور امامہ کے نانا کا نام معلوم کیا ہے؟ یا تو حضور بتاؤ یا تو کوئی اور کو بتانے پڑے گا نانا کے نام پر۔ اس کے ان کرداروں کا تذکرہ ہی نہیں کیا ہے۔ اگر امامہ کا تذکرہ ہوگا تو حضرت علی نے ان کے ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھا ہے، معاویہ کو ماننا پڑے گا۔ علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، عمر رکھا ہے، ماننا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے کتنے نواسوں کو پتہ چلا؟ سب سے بڑے نواسے علی، دوسرے نواسے ہے زینب جن کا نام نہیں رکھا گیا، 2 ہو گئے، بڑی نواسی کا نام امامہ۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی نکاح حضرت عثمان بن نورین سے کیا، عثمان بن نورین سے۔ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عثمان ابن عفان۔ یہ حضور کے تیسرے نمبر کے نواسے۔ ایک روایت کے مطابق 7 سال کی عمر میں مرغ نے چونچ ماری، انفیکشن ہوا اور انتقال ہو گیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ زندہ ہوئے اور جوان ہوئے سیدنا فاروق اعظم کے رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یرموک جو ہوئی ہے، اس جنگ میں آپ باطل کا مقابلہ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کتنے نواسے ہو گئے؟ 3 نواسے ہو گئے۔ جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری بڑھی، ادھر جنگ بدر کا موقع ہے، سب سے پہلی اسلام کی جنگ۔ اللہ کے نبی اپنی مقدس اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ عثمان غنی تیار ہو کر آئے، یہ پیچھے رہنے والے حضرات نہیں تھے۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، کے نے فرمایا عثمان میری بیٹی رقیہ کی طبیعت خراب ہے، بیمارداری کے لیے تم ٹھہر جاؤ۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں اسلام کی پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا عثمان میری بیٹی کی بیمارداری اور دوا داروں کے لیے ٹھہرنا تیرا کام ہے، اور جنگ بدر کے شرکاء میں شامل کر لینا تیرا نام میرے خدا کا کام ہے۔ چنانچہ بدر کی جب غنیمت تقسیم ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا حصہ اللہ کے نبی نے لگایا، شریف نہ ہونے کے بعد۔ کیوں؟ عثمان غنی اپنی مرضی سے نہیں رکے تو حضور دے دے۔ حضور میدان بدر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، مدینے میں داخل ہو رہے ہیں۔ عثمان غنی اور آپ کے احباب جو مدینے میں رہ گئے تھے وہ رقیہ کو دفن کر کے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے واپس آ گئے۔ سرکار علیہ السلام کو پتہ چلا،
آپ تشریف لائے حضرت رقیہ کی قبر مبارک پر آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ فرما رہے تھے اے اللہ میں رقیہ سے یہ میری بیٹی ہے میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہوں۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے عثمان غنی کو دوبارہ بلایا۔ عثمان غنی حاضر خدمت ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان ابھی جبرائیل میرے پاس آئے ہوئے ہیں، دوبارہ آئے ہیں اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی تیسرے نمبر کی بیٹی ام کلثوم بھی تمہارے نکاح میں دے دوں۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ کون پیغام لے کر آیا؟ کوئی پیشاور آدمی پیغام لے کر نہیں گیا تمہارے بیٹے بیٹی کا نیوتا لے کر کے، جبرائیل امین پیغام ربانی لے کر آئے۔ میرے محبوب عثمان غنی جیسا داماد نہیں ملے گا، عثمان غنی جیسا داماد نہیں ملے گا۔ نبی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ام کلثوم کے انتقال پر بھی اے عثمان اگر مجھے 10 بیٹیاں ہوتی رب کائنات کی قسم میں ایک بات نہیں کرے 10 کی 10 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ ہمارے ماحول کے اندر ہوتا ایک بیٹی کسی بات خوبصورت بڑے تماسل نوجوان سے کر دیتے، اس کا انتقال ہو جاتا، محبت میں دولت میں لالچ میں دوسری بیٹی دے دیتے، اگر دوسری کا انتقال ہو جاتا، اگر ہم نہ کہتے تمہاری بیوی کہتی، ہمارا داماد دوسرا کہتا، ہمارے چچا بابا کہتے، کیا کہتے یہ ناسی جی آپ کو دے دوبارہ بن بٹیا تو ناسی آئے جو جاد وہی کلاس جو جاد وہی کلاس۔ صاحب ہمارے لگے کہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں عثمان صاحب کہہ رہے تھے، ایک صاحب نے کہا مولانا یہ بتاؤ لوگ نماز امام کو وہ آیت الکرسی نماز میں نہیں پڑھتے۔ ایک صاحب نے کہا کہ آج پہلی بار قلیہ سنے امام صاحب کی زبان سے، تو کبھی کبھار آئے گا تو پہلی بار سنے گا ہی بیچارہ، اگر روزانہ آئے گا تو 10 بار سنے گا قلیہ پڑھتے ہوئے، اکثر مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس نے اگر زندگی پہلی بار سنا ہے تو مغرب کی نماز پڑھنے زندگی پہلی بار ہوا ہے۔ کہیں نہیں کہیں گے ارے اس کے گھر میں جو جاتی مر جاتی ہے اس کا کوئی بیٹی نہیں دے گا، آپ نہیں دو گے دوسرے محلیہ اور محمود آباد کا کوئی انسان ہمت نہیں کرے گا۔ دوئی بڑیا ہری صاحب کے دونوں مر گئی ہیں، بھیا ہم نہ کر دے ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کا سچا نبی فرماتا ہے عثمان اگر مجھے 10 بیٹیاں ہوتی تو یہ بات نہیں کرے 10 کی 10 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ کیوں؟ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا، ان سے کوئی اولاد اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا کے ساتھ مختصر بتا رہا، اس نکاح کے گواہ معلوم حضرت ابو بکر صدیق بن اور گواہ کا مسلمان ہونا ضروری ہے، گواہ کا مسلمان ہونا ضروری۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ایمان میں شک کرتا ہے تو معاذ اللہ حضرت علی فاطمہ کا نکاح ہی درست ہو سکتا ہے۔ گواہ حضرت ابو بکر اور عمر۔ شادی کا خرچہ کس نے برداشت کیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی زرہ بیچنے بازار گئے، کسی نے 200 کسی نے 150 کسی نے 300 درہم دینے کا ارادہ کیا۔ حضرت علی معاذ اللہ پیشہ ور فقیر نہیں تھے، باعزت باغیرت آگے بڑھے، شاید کوئی اس حلال ذریعے سے زیادہ پیسے دے دے۔ حضرت عثمان غنی اپنی دکان پر کھڑے تھے، دیکھا بھائی علی آ رہے اور کچھ خوش نظر آ رہے ہیں، پوچھا بھائی علی آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے مقدس نبی نے اپنی پاک بیٹی فاطمہ کے ساتھ میرا رشتہ عقد و نکاح منظور کر لیا۔ عثمان غنی کا پھر بھی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے آیا ہوں تاکہ شادی کے کچھ اخراجات کا انتظام ہو جائے۔ لاہور پر
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا 400 میں، کہا 450 لے جاؤ۔ کتنے؟ 450 درہم لے جاؤ۔ 450 درہم دے دیے۔ حضرت علی خوش خوش واپس آ رہے تھے، عثمان غنی نے دوبارہ پکارا، بھائی علی جب الینا جب الینا، ادھر تشریف لائیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ڈر ہوا کہ شاید سودا پسند سے نہیں آیا، پیسے لے لیں گے واپس کر دیں گے ذرا تو بڑا گھاٹا ہو جائے گا، دیر بھی ہو گئی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں لیکن جب میں گیا تو عثمان غنی نے کہا بھائی علی یہ 450 درہم بھی لے جاؤ اور ذرا بھی واپس لے جاؤ، میرا دل چاہتا ہے میرے پاک نبی کی پاک پاس بیٹی کا نکاح ہو اور خرچ عثمان غنی کا۔ حضرت علی تشریف لائے بارگاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہاتھ میں سرا واپس آ رہی ہے، اس نے پوچھا علی کیا کسی نے خریدا نہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا تاجر ملا، ایک ایسا بیپاری ملا، ایک ایسا سوداگر ملا جس نے پیسے بھی دے دیے اور سرا بھی واپس کر دی۔ اللہ کے نبی کے سامنے نام کا تذکرہ نہیں آیا تھا، میرے سرکار نے فرمایا علی اگر ایسا کسی نے کیا ہے کہ پیسے بھی دے دیے اور زرا بھی واپس کر دی، وہ میرا عثمانی ہی ہو سکتا ہے، میرا عثمانی ہو سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، نکاح کی اور تفصیلات نہیں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے پہلے 3 بیٹیاں علی کو عطا۔ پہلی بیٹی کے نام سیدہ فاطمہ نے کیا رکھا؟ اپنی بڑی بہن کے نام پہ زینب رکھا۔ دوسری بیٹی ہوئی تو اپنی دوسرے نمبر کی بہن کے نام پہ رقیہ رکھا، اور تیسری بیٹی ہوئی تو اپنی تیسری نمبر کی بہن کے نام پہ ام کلثوم رکھا۔ یہ وہ ام کلثوم ہے جو بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر حضرت علی کو کہتے ہو کہ عمر سے بنتی نہیں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو اپنا داماد بنا رہے ہیں۔ لٹیرے کو، ڈکیت کو، منافق کو، چور کو، شرابی اور جواری کو اپنا داماد اگر محمود آباد کے ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والا بنانا گوارا نہیں کر سکتا، حضرت علی جیسا باہمت باکردار شیر خدا اللہ کا شیر حضرت عمر کو اپنا داماد کیوں بنا رہا تھا؟ ارے بولو ڈر کے بنا رہا؟ نہیں نہیں، حضرت عمر کی فضیلت ہے، حضرت عمر کی فضیلت ہے۔ یہاں فرش زمین پر حضرت عمر کی زبان سے ایک رائے نکلتی ہے، اللہ کے عرش سے وہی قرآن فیصلہ بن کے اترتا ہے۔ حضرت عمر داماد علی ہے، حضرت عمر داماد علی۔ یہ 3 بیٹیاں، اب حضور کتنی نواسیاں ہو گئی؟ امامہ ایک بڑی نواسی، زینب دوسری، رقیہ تیسری، ام کلثوم چوتھی، 4 نواسیاں سرکار کی ہو گئی۔ اور نواسے اب تک کتنے ہوئے؟ 2 حضرت ابوالعاصم ربیع سے، 1 حضرت عثمان سے، 3 نواسے ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی ملاقات جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک بیٹا عطا کیا۔ حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ کیا تھا؟ حرب، جنگ، لڑائی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی کیا نام رکھا فرزند کا؟ اے رسول اللہ حرب رکھا، محمد لڑائی جھگڑا، حسن رکھو نام حسن رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرے سال حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی کو اللہ جانتا ہے بہادر دینا، بہادروں کو بہادری کے نام بہت پسند ہوتے ہیں۔ پھر حرب نام رکھا، حضور نے پھر نام بدلا، حسین رکھا۔ تیسرا نواسا ہوا محسن نام، انہوں نے حضرت نے پھر حرب نام رکھا۔ حضور نے پوچھا کیا نام کا؟ حضور حرب رکھا، کہا نہیں محسن نام رکھو، حسن، حسین، محسن۔ یہ 3 نواسے حضرت فاطمہ سے۔ اب کتنے نواسے ہو گئے حضور کے؟ 6۔ زینب سے 2، رقیہ سے 1، سیدہ فاطمہ سے 3۔ حضور کے نواسے کتنے ہوئے بھائی؟ 6۔ نواسے کتنی ہوئی؟ 4۔ زینب سے 1، فاطمہ سے 3۔ 4 نواسیاں اور 6 نواسے۔
تذکرہ تک میلادیوں نے کتنے لوگوں کو کیا ہمارے سامنے؟ حضرت حسن حسین کیوں؟ اگر اور یہی ہے یہاں یہ حال ہے کہ اگر کسی آدمی کو پردھان منتری بنا دی جائے تو اس کی پوری ہسٹری، اس کا باپ کون، دادا کون، پردادا کون، لگا دادا کون، شکر دادا کون، اور دادیوں پردادیوں نانیوں پرنانی، حضرت حسین کی یاد ہو رہی کبھی اس مجلس میں حضرت خدیجہ جو حسین کی نانی، کبھی ان کا تذکرہ کسی نے سنا؟ کیوں بھائی؟ جب خدیجہ کا تذکرہ کرو گے تو خدیجہ کے چاروں بیٹیوں کا ذکر کرنا پڑے گا، اور پھر خدیجہ کے چاروں دامادوں میں تذکرہ کرنا پڑے گا۔ یہ وہ فکری حملہ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے تمیز پردے ڈال دیے کیا ہوگا۔ ایک زمانے تک ہم بھی یہی جانتے تھے، فاطمہ کی چکی، فاطمہ کی چادر، فاطمہ کا لال، کبھی رقیہ کا لال بھی کبھی پڑھا آپ نے، زینب کا لال کبھی پڑھا، رقیہ کی چادر، رقیہ کی چکی کبھی پڑھی آپ نے؟ کیوں؟ وہ چکیاں ان کے نام سے بنائی نہیں گئی۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 نواسے نہیں تھے، سرکار کے 6 نواسے تھے۔ سرکار کی صرف 1 نواسی نہیں تھی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی 4 نواسی تھی۔ اگر ایک شہید کے تذکرے میں آپ 10 دن نہیں پورا مہینہ شوق مناتے ہو تو ذی الحجہ کی 18 تاریخ حضرت عثمان غنی شہید مدینہ، مظلوم مدینہ کی شہادت ہوتی ہے، کم سے کم 1 دن تو شوق منانا۔ اس سے 2 مہینے پہلے 17 شوال کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جسم کے ٹکڑے کر کے احد کے پہاڑ پر بکھیر دیے گئے، آپ کا کلیجہ سینے سے نکال کر جما لیا گیا۔ 17 شوال کو کبھی ریڈیو بولے، ٹیلی ویژن بولے، کبھی مولوی بولا، کبھی منبر سے خطیب نے اس کا تذکرہ کیا، کیوں نہیں کیا؟ ہمارے دماغوں پر ایک ایسے خبیث پردے ڈال دیے گئے کہ ہم نے ان کا تذکرہ ضروری نہیں سمجھا۔ اگر شہید کربلا کا تذکرہ بے شک بہت فضیلت کی چیز ہے، بے شک میں تسلیم کرتا ہوں، میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، لیکن حضرت حمزہ کی شہادت کا تذکرہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ حضرت عمر کو پہلی محرم کو شہید ہوتے ہیں، پہلی محرم کو بھی شہادت کا تذکرہ حضرت عمر کا ہونا چاہیے۔ اس دن بھی ریڈیو ٹیلی ویژنوں کو بولنا چاہیے، اس دن بھی اخبار کے اندر مضامین لکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو یہ فضیلتیں عطا فرمائیں۔ مجھے آج صرف آپ کو اتنا بتانا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں، یاد رکھیے گا، بیٹیاں اہل بیت میں دوسرے نمبر پر شامل ہوتی ہیں، اور جن حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ فاطمہ اہل بیت، الحسن والحسین اہل بیت، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تخصیص نہیں فرمائی ہے، بلکہ آپ نے یہ من بازیہ استعمال کر کے بتایا کہ ہو سکتا ہے چونکہ ضابطے کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے، لغت کے لحاظ سے، اصطلاح عرب کے لحاظ سے، ساری دنیا کے اصطلاح اور سماج کے اعتبار سے اہل بیت میں بیویوں کو اول نمبر میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اس خاندان کو اہل بیت سے نکال دے، اس لیے حضور نے ان کو شامل فرمایا بتا کر کے کہ جس طرح میری بیویاں خدیجہ، عائشہ، سودا بنت زماں، حفصہ اور حبیبہ اور زینب بنت جحش اور ماریہ قبطیہ اور صفیہ یہ اہل بیت میں ہیں، اسی طرح میری بیٹی فاطمہ اور رقیہ اور زینب بنت کلثوم اور ان کے بیٹے میرے نواسے یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سب کو اپنی محبت کی نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت علی جو آپ کے سب سے بڑے نواسے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام ان کو گود میں کھلا دیتے ہیں، جو پیار اور محبت حضور نے اس بچے علی کو دیا۔ ہمارے پیغمبروں کو سوری حدیث سے حضرت علی شیر خدا پہ کہتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے اللہ کے نبی نے کلمہ کہلا کیا تو حضرت علی صلی اللہ 10 سال کے ہوئے 10 سال کے بچے کو نہیں کیا. یہ وہ علی ہیں جو زینب کے بیٹے ہیں اور اللہ کے نبی سے بے پناہ پیار کرتے تھے. جیسے آپ نے حضرت حسن سے پیار کیا, حضرت حسین سے پیار کیا اور اپنی نواسیوں رقیہ اور کلثوم اور زینب سے پیار کیا, جس طریقے سے آپ نے زینب کے انتقال پر آپ قبر مبارک کے اندر اترے اور حضرت زینب کے جنازے کو اٹھایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو کے سمندر جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ زینب میری بیٹی ہے, میں اس سے راضی ہوں, آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے. اور پھر اللہ نے فرمایا زینب مصیبہ فیا, میرے لیے میری بیٹی زینب کو مصیبتیں دی گئی, میرے لیے میری بیٹی زینب کو مصیبتیں دی گئی. زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر فرما رہی ہے, اونٹ پہ سوار ہیں, دیوان ابن اسود ملعون آیا اور اس نے حضرت زینب کو برچھا مارا اور اونٹ سے گرایا. اس وقت آپ امید سے پیٹ کے اندر بچہ تھا اور اس صدمے کی وجہ سے بچہ ضائع ہو گیا زینب رضی اللہ عنہ کا, اور اسی صدمے کو برداشت نہ کر کے جو خون جاری ہوا مدینہ منورہ میں چند مہینے کے بعد زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے فرمایا کہ مصیبت فیا, زینب کو میری وجہ سے مصیبت میں ڈالا گیا, میری محبتوں کی وجہ سے مصیبت میں ڈالا گیا اور تکلیفیں دی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خراج عقیدت پیش کیا, خراج عقیدت پیش کیا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, میں اپنی بات کو زیادہ لمبا کرنا نہیں چاہتا. ابھی آپ اور سی باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شہداء اسلام کے الگ محفل شروع ہوں گے, وہاں بھی آپ سنیں گے. مجھے صرف اتنی مختصر سی بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ دنیا کے اور لوگ تذکرہ کریں نہ کریں, میں اپنے خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ جب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چاروں خلفائے راشدین کا تذکرہ کریں اپنے خطبہ ثانیہ کے اندر, اور رسول پاک علیہ السلام کی سب سے لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ جو جنت کی خواتین کی سردار ہوں گی ان کا تذکرہ کریں تو حضرت زینب رقیہ اور کلثوم کا نام بھی لیا جائے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تمام ازواج مقدسات کا کبھی تفصیلاً نام لیا جائے, کبھی اجمالی طور پر نبی کی بیویوں کا تذکرہ کر کے ان پر بھی درود و سلام کی سوغات پہنچائی جائے اور درود و سلام کا گلدستہ ان کو بھی پیش کیا جائے. اس لیے کہ اولین نمبر پر اللہ تعالیٰ کے کلام میں نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. جس طریقے سے ساری کائنات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ دنیا میں کوئی انسان نہیں کر سکتا, ایسے دنیا کی عورت فضیلت اور برتری کے اعتبار سے سیدہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, حضور کی بیویوں کے مقابلہ نہیں ہو سکتا. بس ایک واقعہ جو اللہ محبوب نے نقل کیا ہے اس کو سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں اللہ کے نبی کی پاکباز لمحے جگر میں نظر سیدہ فاطمہ تشریف لائی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ کی پیشانی کو بوسہ دیا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے تذکرہ کیا, امی جان میں آپ سے افضل ہوں, میرا مقام زیادہ بلند ہے, اس لیے کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا بیٹی تم صحیح کہتی ہو, لیکن مقام میرا زیادہ بلند ہے. میرے بستر پر حضور نے آرام کیا ہے, میری گانوں کو حضور نے تکیہ بنایا ہے. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضور کا سر اقدس میری چوری اور سینے کے درمیان ہے. آخری وقت میں اللہ کے نبی کا دعا میرے دعا سے ملا ہے. جب میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر آئے اور ان کے کان پر مسواک لگی ہوئی تھی, حضور نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسواک کرنے کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا آنکھ سے کہ ہاں. میں نے اس مسواک کو حضور کو دیا. تکلیف اور ذوق و نقاہت کمزوری کی وجہ سے اللہ نے اس کو چبا نہیں سکے, وہ مسواک میں نے لے لی.
اور اپنے دانتوں سے چبایا. چبانے کے بعد کھولا نہیں, چبانے کے بعد کھولا نہیں. میرا لعاب, میرا تھوک مسواک پہ لگا ہوا تھا, میں نے سرکار کے ہاتھ میں پکڑایا تو آپ نے نہیں کہا عائشہ تیرا لعاب ٹھیک نہیں, اس کو دھو کر کے دے. اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے وہ لعاب اپنے منہ کے اندر ڈالا اور مسواک آپ نے اپنے دانتوں پہ پھیری. میری بیٹی فاطمہ, میرا مقام بلند ہے, آخری وقت میں میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا ہے. اس قسم کی بہت سی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فضیلت میں دلیل دی. یہ سب پیار و محبت میں ہو رہا ہے, یہ بحث جھگڑے کی بنیاد پہ نہیں, پیار و محبت میں. سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے بنا کے بیان کر رہی ہے. سیدہ فاطمہ نے عرض کیا امی جان آپ جانتی ہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے, اپنے سینے سے لگایا ہے, اپنی گود کے اندر بٹھایا ہے. نبی کا لہو میری رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آخری بات فرمائی کہ اتنا تو جانتی ہی ہو کہ ہر عورت قیامت کے میدان میں جب جنت کے اندر جائے گی تو اس کی انگلی اس کے شوہر کے ہاتھ کے اندر ہوگی, اس کی انگلی اس کے شوہر کے ہاتھ کے اندر ہوگی. بیٹی جب تو جنت کے اندر جائے گی ہاتھ تیرا ہوگا, انگلی حضرت علی کی ہوگی, اور جب میں جنت کے اندر جاؤں گی انگلی میری ہوگی, ہاتھ محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہاں رہے گی جہاں علی کا مقام ہوگا, اور میں وہاں جاؤں گی جہاں محمد رسول اللہ. پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے جب سیدہ فاطمہ اس دلیل پر خاموش ہو گئی تو آپ نے سیدہ فاطمہ کو اپنے گود میں لے لیا اور کہا بیٹی یہ تو دلیل کا جواب دلیل سے تھا, ورنہ تو میرے نگاہوں کا نور ہے, میرے دل کی دھڑکن ہے, میرے سروں کی تاج ہے, تو میرے آقا کی محبوب تھی, میری بھی تو محبوب ہے. پھر آپ نے سینے سے لگایا اور پیار کیا. میرے عزیزوں میرے دوستوں, لیکن بات وہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت میں جائے گی حضرت علی کے ساتھ ہوں گی. عائشہ صدیقہ جنت میں جائے گی حضرت محمد رسول اللہ. لہذا ان فضیلتوں کو سامنے رکھیے, اور جن مجلسوں میں ان کرداروں کی کردار خوشی کی جاتی ہے, ان کرداروں کی کردار خوشی کی جاتی ہو اور ان کو نیچا کر کے بتایا معاذ اللہ, بات یاد آ گئی کہنے کی نہیں, لیکن سامنے جو عیار ہے اس کی گندی طریقہ دہلی اور خباثت کو ظاہر کرنے کے لیے میں یہ واقعہ عرض کر رہا ہوں. ایک کتاب ہے القول المقبول, کتاب کا نام بہت اچھا, ایک بہت بلغور شخص نے اس کو لکھا, بہت بڑا تبرع جو کچھ لکھا اس کو لکھا. میں تو اس بات کو پڑھتا ہوں, کہتا ہوں تو ڈر لگتا ہے کہ زمین نہیں پڑھنا. اس ملعون نے لکھا کہ جب سیدہ ام کلثوم جو رسول پاک کی دوسری بیٹی تھی, عثمان غنی کے نکاح میں ایک روایت کے مطابق 2.5 سال, ایک روایت کے مطابق 4 سال عثمان غنی کے نکاح میں رہی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو معاذ اللہ عثمان غنی نے مردہ اس عورت سے ہم بستری. اگر ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ بات کہہ دے تو قیامت کی صبح تک اس کا چہرہ دیکھنے لگا. نبی کی بیٹی کے ساتھ اتنی ملعون بات, لکھنے والے نے لکھ دیا اور لوگ اس کو خرید رہے ہیں. اللہ سب سے گندی مجلسوں میں, گندی صحبتوں میں ہمیں بیٹھنے سے اللہ محفوظ رکھے. اللہ ہم جس جیسے بھی ہیں لیکن میرا پروردگار جانتا ہے. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, یہ سارا مجمع میں گواہی دیتا ہوں پروردگار, یہ سارا مجمع تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کا غلام ہے اور تیرے صحابہ کا وکیل صفائی ہے.
تیرے نبی کے صحابہ پر اگر کوئی کیچڑ اٹھا لے گا انشاءاللہ، چاہے مولانا عثمان ہو، چاہے مولانا رئیس صاحب ہو، چاہے مولانا محسن صاحب ہو، چاہے ہمارے عزیز مولانا قاسم صاحب ہو، سمجھے نہیں، اور چاہے یہ علماء اور ائمہ ہو، چاہے یہ بزرگ اور نوجوان ہو، انشاءاللہ ہر نوجوان وکیل صفائی بن کر کھڑا ہوگا اور کہے گا میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اگر نبی کے یاروں پر کوئی کیچڑ اٹھا لے گا سب سے پہلے میں جو ہے سر سے کفن باندھ کر اس کا مانوں۔ لہذا جرات اور ہمت کیجیے، اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، اپنی اولاد کو بھی ایسی مجلسوں میں جانے سے روکیے، سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تماشا خاص مت بنے گے کہ کچھ لوگ جو ہے بھٹک رہے ہیں تو ہمارے بچے چلے جائیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ وقت جو ہے عادتوں کے پختہ ہونے کا زمانہ ہے۔ ایسی مجلسوں سے جانے سے حکمت کے ساتھ محبت کے ساتھ لوگ زید پور میں ایک سانس میں گیا دل سے کسی محبت میں سے ہوں تو ایک سانس میں نے پوچھا یہاں اہل حق کتنے ہیں اور اہل باطل کتنے ہیں؟ کئی مولا صاحب باقی دنوں میں 12 آنے تبلیغی، 4 آنے غیر تبلیغی اہل بدعت۔ کہیں جب محرم آ جاتا ہے تو 12 آنے بدعتی اور 4 آنے تبلیغی۔ میں کہا وہ کیسے؟ کہیں مفتی صاحب ہیں، ان کی خالہ، ان کی بھوجائی اور ان کی بہن، ان کی جو ہے کیا ہے وہ سرحد سمجھے نہیں آئی ہیں تاجیہ بابا دیکھنے کے لیے۔ اب ان کی ویڈیو جا رہے ہیں انگلی پکڑے، ان کی نوازو جا رہے ہیں انگلی پکڑے، ان کا نوازو جا رہا انگلی پکڑے، سمجھے نہیں؟ کہیں محرم کی 10 تاریخ کو 12 آنے بدعتی بن جاتے ہیں، باقی دن 12 دن تک بھی نہیں رہتے۔ تو پھر ایسا ہو کہ ہم محرم کے اندر سب اسی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں اور اسی لائن میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا ہے اور انشاءاللہ اپنے ہزاروں گناہوں کے باوجود، ایسا نہیں کہ میں گناہ کرنے کی دعوت دے رہا ہوں یا اس پر جرات پیدا کر رہا ہوں، ہو گئے اللہ معاف فرما دے۔ اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا پردہ ڈال رکھا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا مالک اپنے نبی کی محبت کے سر سے، اپنے نبی کے صحابہ کی محبت کے سر سے، اپنے نبی کی زوجات مقدسہ ازواج مطہرات، نبی کی بیویوں کی محبت و عظمت کے بیان کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ شہداء کرام کی محبت کے سر سے، اللہ تعالیٰ نبی کے اہل بیت اور نبی کے نواسوں کی محبت کے سر سے انشاءاللہ قیامت کے میدان میں ہمارے اور آپ کے گناہوں پر پردہ انشاءاللہ خدا ڈال دے گا۔ اور انشاءاللہ امید ہے صحابہ کرام کی جماعت خوش و خرم خرابہ جنت کی طرف چلی جا رہی ہوگی، بادل اور رحمت کا آب سایہ کیے ہوگا۔ ہم انشاءاللہ غلامان صحابہ انشاءاللہ ان کے پیچھے چلے جائیں گے۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں پروردگار، ہم جنت کے لائق نہیں ہیں، جنت کے مستحق نہیں ہیں، تیرے وہ مقدس بندے جو جنت میں جائیں گے ان کی کفش برداری کے لیے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں سورہدار کو بھی شامل کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔